من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمت العبدیہ علی اعدائہم ملونین من اللعن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر کوئی بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ دعا ہے خالق محمد والے محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا یہ ذکر کرنا اب موالیان حیدر کرار کا یہ ذکر سننا میرے بھائیوں کے صف عزا کا بچھانا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بادشاہ امام زین العابدین کا صدقہ خالق کا ہر مومن کو رزق وسیع نصیب فرمائے۔ اگر کوئی مومن مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ خالق کا ہر مریض مومن کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک مومن میری التماس سمجھو وصیت سمجھو نصیحت سمجھو جب بھی ذکر شبیر کے لیے کریم حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کرو بادشاہ حسین سے کچھ مانگا کرو۔ آپ کے اور میرے سوال میں دیر ہے سخی حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں۔ آمین ضرور کہنا خالق کا ہم گناہ گاروں کو کربلا معلیٰ کی زواری نصیب فرما۔ سرکار ولی اللہ سر امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص حاضرین کے بانیان کے خالق کا ہر مومن مرحوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ۔ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ۔ ہے جا ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے۔ اچھا ایک چھوٹی سی زحمت دینی ہے، یہ مجلس بنام امام رضا علیہ السلام ہے۔ میرے بادشاہ کے مل کے درود بھیجیں میرے مولا کی ذات پہ۔ تو ایک چھوٹی سی زحمت میری دعا بھی دیکھ لینا، ممبر امام حسین میرے بادشاہ کا ذکر جو دعا تمہاری کعبہ میں پوری نہ ہو وہ ذکر حسین میں پوری ہوتی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین۔ ہم ذاکر کون ہوتے ہیں جو ماتمی عزادار کو زحمت دیں؟ ایک ایک قدم اگر ممبر کے قریب آ جائیں خالق کنی قدموں سے آپ کو میرے مولا امام رضا کی زواری نصیب فرما۔ سر نظر اللہ نیاز حسین ایک ایک قدم ایک درود بھی بھیجیں میرے مولا کی ذات پہ۔ ایک اور درود بھیجیں میرے مولا کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ حیدری پاک سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ ممبر مظلوم کربلا پہ میرے بڑے بھائی حاجی زوار سید فدا حسین شاہ جی تشریف فرما۔ ذاکر تجمل عباس ایک اچھے عالم دین جناب قمر عباس جتوئی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان سے اجازت لیتے ہوئے میں دہلیز سیدہ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔
پاک سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، مولا امام حسین آپ کو کسی کا محتاج نہ۔ دہلیز سیدہ، یہ در کیا ہے؟ رزق مانگو آل نبی سے، عزت مانگو اسی در سے، صحت مانگو اسی در سے، یعنی جو کسی کے پاس نہیں وہ اسی در سے مانگو۔ مگر ہمارا شہر چنیوٹ، اختر نے دو سطریں خوبصورت کہی۔ اختر چنیوٹی کہتے ہیں اختر در بطول سے، دہلیز سیدہ، اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ مولا حسین سلامت رکھے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ سارے شامل عبادت و دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری، کیا کہنے پاک سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کر پائے۔ اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ اگلا شعر پڑھنے کے قصد میں نہیں تھا، بابا جی نے اتنی خوبصورت دعا کر دی تو اختر چنیوٹی صاحب کی اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ کہتے ہیں دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر، پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی۔ مولا حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ دہلیز سیدہ، جب میرے مصطفیٰ نے بے شعوروں کو شعور دیا، جہلوں کو علم دیا، بے نوروں میں نور بن کر آئے، جیسے میرے نبی نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماں، بہن، بیٹی سب کی شناس تمیز کروائی۔ کچھ عرب والے اکٹھے ہوئے، فرمایا ہم بھی اس کی دہلیز پہ جائیں، ہم جانتے نہیں تھے، انہوں نے ہمیں علم عطا کیا، نکاح کا رواج نہیں تھا، اس خاندان کے در سے ہمیں پتہ چلا ماں ماں ہے۔ مولا حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہاں پہ انسانیت کے درس ملے۔ یہ عرب والے اکٹھے ہوئے، دہلیز مصطفیٰ پہ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا، آپ بھی ہم سے کچھ مانگے۔ اہل سنت بھائی سے میری بات ہے، شیعہ تو مجلسوں میں آتے رہتے ہیں، جب کہا نا آپ بھی ہم سے کچھ مانگے، کائنات کی کلی رحمت ان عرب والوں کو دیکھ کر کہتی ہے ہم سوال کرنے والے نہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں۔ مولا حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ شاید جبرائیل نے عرش معلیٰ کو چھوڑا، قلب نبی پہ نازل ہوا، کہا مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا مصطفیٰ ان سے صرف ایک چیز مانگنا کہ میری اہل بیت سے مودت کرنا، محبت نہیں۔ میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں۔ اچھا جہاں جہاں لفظ محبت آیا، محبت کا معنی مودت ہے۔ چھٹے بادشاہ کا زمانہ تھا، بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیہ مجیدہ پہ پہنچا، امام کی خدمت میں پہنچا، امام کے سر پہ امامہ مصطفیٰ کا، چہرہ نبی جیسا، مرشدی لہجہ بھی مصطفیٰ کا تھا، عین محمد بن کر منبر مصطفیٰ پہ تھے۔ جو بندے ذکر شبیر میں تشریف فرما ہیں، بات و نزاداروں سے ہے، کائنات میں ایک ہی تو گھر ہے، جہاں ایک نہیں سارے کے سارے محمد ہیں۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے امام نے ایک فرمان پڑھا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ امام نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ 4000 شاگرد تھا، 4000 قلم اٹھا امام کے فرمان کو لکھنے کے لیے، یا ایک شاگرد کھڑا ہوا، کہتا ہے مولا یہ آپ کے نانا کا فرمان ہے۔ امام نے فرمایا نانا کا فرمان ہے، کہتا ہے مولا آپ کے نانا نے یہ کہا ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سارے کے سارے علی ہیں؟ مولا حسین آپ کو سلامت رکھے، کائنات کی خوشیوں نے میرے امام کے چہرے کا طواف کیا۔ امام نے کہا زمانے سے ایک غدیر والا علی برداشت نہیں ہوا، اگر نبی کہہ دیتے ہم سارے کے سارے علی ہیں، دشمن جل کے نہ راکھا ہو جا۔ مولا حسین نے ہاتھ
بندہ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے مولا اچھا یہ بتائیں اگر سارے کے سارے محمد پھر بدلتے ہوئے نام کیوں؟ سب کا نام محمد ہونا چاہیے، علی، باقر، سجاد، زین العابدین، سب کا نام ایک ہونا چاہیے۔ مولا نام نہیں بدلنا چاہیے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک پاک سیدہ کی پاک دہلیز سے سادہ لفظوں میں ذاکری مانگی ہے۔ امام نے فرمایا اپنے مقام سے کھڑا ہو۔ بندہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا۔ امام نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا اسے کھول۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ یاسین۔ امام نے فرمایا پھر بند کر۔ کہتا ہے مولا قرآن۔ امام نے فرمایا پھر کھول۔ کہتا ہے مولا سورہ واقعہ۔ امام نے فرمایا پھر بند کر۔ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا پھر کھول۔ کہتا ہے مولا سورہ مدثر ہے۔ امام نے فرمایا پھر بند کر۔ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا عقل سے کام لے، جو میرے نانا نے فرمایا ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہماری مثال بھی اسی قرآن کی طرح ہے۔ اگر اکٹھا ہو تو قرآن کہتا ہے، اگر کھولے کبھی یاسین ہے، کبھی مزمل ہے، کبھی مدثر ہے۔ ہم آل محمد بھی ایسے ہیں، اگر اکٹھے ہو تو سارے محمد ہیں، اگر جدا کیا جائے کبھی علی نظر آتا ہے، کبھی حسن نظر آتا ہے، کبھی حسین ابن علی